یہ چائے انسان کب سے استعمال کر رہا ہے اور یہ کب ایجاد ہوئی؟ ایک اندازے کے مطابق ہزاروں سال پہلے ایک بادشاہ باغ میں بیٹھا تھا اور اس کے سامنے گرم پانی کا پیالہ پڑا تھا. کہیں سے ایک پتا اڑتا ہوا آیا اور پانی میں گر گیا. Emperor liked the flavor infused by leaf. اسے یہ نیا ذائقہ بہت اچھا لگا اور بعد میں جب انکشاف ہوا کہ اس کے تو بہت سے طبی فوائد بھی ہیں، بادشاہ نے چائے کو اپنی ڈائٹ کا حصہ بنا لیا. And now in 2020 چائے کی گلوبل انڈسٹری 55 ارب ڈالر سے بھی زیادہ بڑی ہے. اس کی 20,000 سے زیادہ اقسام ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ چائے چین میں استعمال کی جاتی ہے. تقریباً 1.8 ارب پاؤنڈ چائے وہاں پی جاتی ہے. چائے میں ایک چیز کیفین ہوتی ہے جس کا زیادہ استعمال کیا جائے تو بہت سے نقصانات ہو سکتے ہیں، جن میں سینہ جلنا، نیند نہ آنا اور اگر عادت ہو جائے تو کیفین نہ ملنے پر مزاج میں چڑچڑا پن آ جانا شامل ہے. چائے پینے کا سب سے اچھا وقت کون سا ہے؟ صبح کا، ناشتے کے بعد، اس لیے کہ we need to be active in the early hours of the day. ویسے چائے کھانے کے فوراً بعد نہیں پینی چاہیے. ساری ریسرچز یہ بتاتی ہیں کہ اس طرح جسم میں آئرن ایبزارپشن یعنی فولاد جو ابزارب ہوتا ہے، جذب ہوتا ہے، اس میں کمی آ جاتی ہے. کھانے میں اور چائے میں وقفہ ہونا چاہیے، کم از کم 25 منٹ سے آدھا گھنٹہ. ایک وقت ایسا تھا کہ چائے صرف امیر لوگ اور بادشاہ وغیرہ استعمال کرتے تھے، بٹ ناؤ اٹ پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول ان آور سوشل لائف. آج ہماری معاشرتی زندگی میں چائے کا بہت بڑا کردار ہے. فیملی ممبرز، دوست احباب چائے اور ریفریشمنٹ لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور بات چیت ہو جاتی ہے. بڑی بڑی کاروباری ڈیلنگز وہ ایک چائے کے کپ پہ طے ہو جاتی ہیں اور کسی کو روکنے کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ بیٹھیے چائے آ رہی ہے. ہاں، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. بہرحال پانی کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ پیا جانے والا مشروب وہ چائے ہے. ہاں، زیادہ گرم چائے نہ پیجیے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق گرم چائے زیادہ استعمال کی جائے تو یہ کینسر کا سبب بن سکتا ہے. میرے آقا پیارے مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے آقا خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، گرم کھانے میں برکت نہیں. اللہ عز و جل ہمیں سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا